فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے، قیامت لانے کے لیے، اس دنیا کو نشٹ کرنے کے لیے سور میں پھونکا جائے گا، اور ایک بہت تیز چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ جب وہ آئے گی تو پھر ان کے سارے رشتے، ان کے سارے ناطے، لوگوں کے سارے آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اور کوئی دوستی نہیں بچے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر وہ دوستی اللہ کی بنیاد پر، ایک سچے مالک کی بنیاد پر ہوگی وہ بچے گی، ورنہ دنیا کے لیے ساری دوستیاں سور پھونکتے ہی، قیامت کی چنگھاڑ کی آواز آتے ہی ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں، حسب نسب ختم ہو جائیں گے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، یہاں تک کہ دور بھاگے گا۔ انسان اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہا ان کو پوچھے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کے لیے اس کو اپنا ٹینشن اکیلے کا کافی ہوگا، اسی میں مست مگن ہوگا، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، ایسے موقع پر، اس وقت جس کے سچے عمل کا، نیک عمل کا ترازو بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، جس کے عمل کا وزن کم ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہ اپنے آپ کا نقصان کریں گے، فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور اس جہنم میں ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ وہم فیہا کالحون، ٹیڑے منہ کیے ہوئے، منہ بگاڑے ہوئے اس کے اندر ادھر ادھر بھاگیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اس وقت اللہ پوچھے گا، جہنم کا داروغہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی آیا نہیں تھا، یا تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور کیا سنائی جاتی تھی یا تم خود پڑھتے تھے تو کیا تم جھٹلاتے تھے؟ ایک بہت بڑا یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ایمان لانے والا، قرآن کو ماننے والا، رسول اللہ پیغمبر کو ماننے والا، دین اسلام کو ماننے والا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب یہ سوال کیا جائے گا کیا تم نے جھٹلایا تھا؟ منہ سے نہیں جھٹلایا، زبان سے نہیں جھٹلایا، عقیدے اور ایمان سے نہیں جھٹلایا، لیکن عمل سے جھٹلایا تھا۔ یہ مطلب ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اس دن کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، وکنا قوما ضالین، اور دنیا کے پیچھے گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، اس جہنم سے، اس سزا سے، اس دہکتی ہوئی آگ سے ہمیں نکال لے۔ تتلی علی الافئدہ، جو سینوں تک پہنچ جاتی ہے، الحطمہ، چکنا چور کر دیتی ہے، جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس جہنم میں ہر جگہ سے موت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن اللہ مارے گا بھی نہیں۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب کبھی ان کی چمڑیاں جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی چمڑیاں جل جائے گی تو ان کی نئی چمڑیاں ہم پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اب کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے نکال لے، فإن عدنا، اب اگر ویسے ہی کیے، فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ڈکلیئر، اس وقت ہمیں سزا دینا۔